اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصل پیغام، اس موضوع پر پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے کا آج 17واں پروگرام ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم مسیحی عقائد پر بحث کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ آج دنیائے مسیحیت جن عقائد کو اپنائے ہوئے ہے، حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا ان سے تعلق نہیں تھا۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصل پیغام توحید پر مشتمل تھا، خدا تعالیٰ کے پاک نبی تھے، آپ نے یہ تعلیمات دنیا کے سامنے رکھیں، آنے والے عظیم الشان نبی کے بارے میں پیشگوئیاں بیان کیں، لیکن آج عیسائی دنیا ان عقائد کی بجائے تثلیث، کفارہ اور دوسرے عقائد پر ایمان رکھتی ہے۔ ان پر ہم سیر حاصل گفتگو گزشتہ پروگراموں میں کر چکے ہیں۔ اب جو موضوع گفتگو گزشتہ 2 پروگراموں سے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا نیا عہد نامہ الہامی حیثیت رکھتا ہے؟ جو مقام آج عیسائی نئے عہد نامے کو دیتے ہیں، کیا اس وقت جو موجودہ نیا عہد نامہ ہے اس کی کتابیں اس کے متحمل ہو سکتی ہیں؟ اور وہ تضادات اور اختلافات جو نئے عہد نامے میں پائے جاتے ہیں ان کا پھر کیا کیا جائے؟ کیا ان کی موجودگی میں کسی ایسی کتاب کو خدا کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب یا الہامی کتاب قرار دیا جا سکتا ہے؟ گزشتہ پروگراموں سے بات چل رہی تھی تو محترم میر صاحب سے آج ہم ایک دفعہ پھر اسی موضوع پہ سوال کریں گے کہ مزید کچھ ایسے اختلافات جو لا ینحل ہیں، جن کا کوئی اور دوسری صورت تطابق کی نکلتی نہیں ہے، ان کی موجودگی میں پھر کیا نئے عہد نامے کے متعلق ہم کہیں اور اس کی حیثیت کیا واضح ہوتی ہے؟ محترم میر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف بڑی لطیف کتاب ہے اور بعض دفعہ کھل کر اور بعض دفعہ اشاروں میں بات کرتا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے لو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ اپنے بارے میں کہتا ہے قرآن شریف کہ اگر قرآن شریف غیر اللہ کی کتاب ہوتی، اللہ کے سوائے کسی اور کی طرف سے آئی ہوتی تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ اب اس میں صرف قرآن شریف نے اپنی صداقت کا ثبوت نہیں دیا، بلکہ ان سب کتابوں کو اور ان کتابوں کے ماننے والوں کو مخاطب کیا ہے کہ دیکھو، تم اپنی کتابوں کو دیکھو اور یہ دیکھو کہ ان میں کوئی اختلاف تو نہیں آپس میں۔ اگر قرآن شریف بھی جس کو ہم سب الہامی کتاب مانتے ہیں خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ اس لیے جو کتاب بھی الہامی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ کتاب خدا، یہ اور اس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے، مگر اس میں اختلاف پایا جاتا ہو تو لازماً ماننا پڑے گا کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے۔ تو قرآن شریف نے اس طرح انڈائریکٹلی اشارہ کیا ہے تمام دنیا کے مذاہب کو عموماً، مذاہب کے ماننے والوں کو عموماً، اور نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے والے ماننے والوں کو خصوصاً، کہ اگر تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہماری یہ کتابیں ورڈ آف گاڈ ہیں، الہامی کتاب ہیں، بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے، لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ کی تعداد میں چھپتی ہے۔ میں ایک دفعہ ایک فلاڈیلفیا کے ایک پریس میں گیا، قرآن شریف ہمیں چھپوانا تھا، تو وہاں ہال تھے جامعہ جتنے ہال بڑے ہوں گے، اور اس ہال میں لاکھوں لاکھ بائبل چھپی پڑی ہوئی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ کتاب جو سراسر بات بات میں اختلاف کرتی ہے۔ میں نے بار بار کتاب نیا عہد نامہ پڑھا ہے، مسیح علیہ السلام کے متعلق کوئی بات بھی نہیں جس کے بارے میں اس کتاب میں آپس میں اختلاف نہ ہو۔ ان کی پیدائش کا ذکر ہو، ان کے وطن کا ذکر ہو، ان کی تعلیمات کا ذکر ہو، ان کے سفروں کا ذکر ہو، ان کے حواریوں کا ذکر ہو، ان کی وفات کا ذکر ہو، وفات کے بعد مظلومہ وفات کے بعد چلنے پھرنے کا ذکر ہو، ان کے آسمان پر جانے یا نہ جانے کا ذکر ہو، ایک بات بھی ایسی نہیں جس میں اس کتاب میں اختلاف نہ ہو۔ تو قرآن شریف نے کہا تھا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اب یہ جو آپ نے پوچھا ہے
اس کے متعلق آج ہم 2-3 باتیں دیکھتے ہیں، پھر اس پروگرام کو پلٹ کر نیا پوائنٹ لیں گے، نیا پوائنٹ شروع کریں گے۔ اس کتاب میں مسیح علیہ السلام نے کی ایک بحث کا ذکر ہے، جو بحث انہوں نے اپنے مخالفین یہودیوں سے کی تھی۔ پہلے تو میں وہ بحث آپ کو سنا دیتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں، اور مسیحی بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ دیانتداری کے ساتھ اس کے عبارت کو پڑھ کر پھر میری بات کا جواب دیں۔ لکھا ہے متی کے 22 باب کے آخری آیات ہیں یہ۔ اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسوع نے ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا کہتے ہو؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ سوال مسیح کا یہ تھا فریسیوں سے کہ آپ کے رائے میں مسیح کس کا بیٹا ہے؟ پیشگوئیوں کی روح سے، پرانے عہد نامے کی روح سے، آپ کی الہامی کتاب کی روح سے وہ کس کا بیٹا قرار پاتا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا داؤد کا۔ اب توجہ سے سنیں، فریسی کہتے ہیں کہ آنے والے مسیح نے داؤد کا بیٹا ہونا ہے، داؤد کی نسل سے ہونا ہے۔ اس نے ان سے کہا بس داؤد روح کی ہدایت سے، اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی ہدایت سے، روح القدس کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے؟ ایک بیٹا کس طرح اپنے باپ کو کہہ سکتا ہے خداوند کا لفظ؟ خداوند کا لفظ اگر اس نے استعمال کیا ہے، مسیح کی دلیل یہ ہے کہ مسیح نے اگر حضرت داؤد کے لیے خداوند کا لفظ استعمال کیا ہے تو لازماً اس کا درجہ بڑا ہے۔ حضرت داؤد نے مسیح کے لیے، حضرت داؤد نے اگر مسیح کے لیے خداوند کا لفظ استعمال کیا ہے تو لازماً مسیح کا درجہ بڑا ہے، اور وہ داؤد کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ دلیل آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن بہرحال مسیح نے یہ دلیل دی ہے۔ اس نے ان سے کہا پس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے؟ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو کر دوں۔ پس جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا۔ اب مسیح کا یہاں استنباط یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جو آنے والے مسیح کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ داؤد کی نسل سے نہیں ہوں گے، داؤد کا بیٹا نہیں ہوں گے۔ یہ استنباط ان کا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ استنباط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ نیا عہد نامہ صاف واضح معین الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ مسیح نے، حضرت مسیح علیہ السلام نے آنے والے مسیح کے متعلق فریسیوں کو، یہودیوں کو صاف کہہ دیا کہ تمہاری کتاب کی روح سے نیا آنے والا مسیح داؤد کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اب ہم واپس چلتے ہیں متی کے پہلے باب میں۔ متی کے پہلے باب میں ایک پورا نسب نامہ دیا گیا ہے۔ حضرت داؤد کا بیٹا فلاں تھا، ان 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 کا بیٹا فلاں تھا، اور ان کا بیٹا یوسف تھا جو اس مریم کا شوہر تھا جس کے بطن سے مسیح پیدا ہوا۔ یہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ یہودیوں میں بڑے وثوق سے، جیسا کہ یہاں بھی پتہ لگتا ہے، بڑے زور سے یہ خیال موجود تھا کہ آنے والا مسیح داؤد کی نسل سے ہوگا، داؤد کا بیٹا ہوگا۔ داؤد کو، مسیح کو، یسوع کو ابن داؤد ثابت کرنا ہے۔ یسوع کو ابن داؤد ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ان کے باپ تو کوئی تھے نہیں، اور مریم داؤد کی نسل سے تھی نہیں۔ جیسا کہ اشارہ ملتا ہے وہ لاوی خاندان سے تھیں، حضرت داؤد یہودا کے خاندان سے تھے، ان میں حضرت مریم ان کے اولاد سے نہیں تھی۔ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے مسیح کا انجیل نویس کہ آنے والا مسیح جس کے متعلق یہ پیشگوئی ہے کہ وہ داؤد کی نسل سے ہوگا، وہ اس طرح داؤد کا بیٹا بنتا ہے کہ اس کا وہ جو فرضی باپ تھا جسے مریم نے شادی کی تھی وہ داؤد کی نسل سے تھا۔ دلیل غلط ہے یا صحیح ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انجیل نویس یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ وہ مسیح داؤد کی نسل سے ہیں؟ ظاہر ہے کہ داؤد کی نسل، انہوں نے پہلے انجیل اپنے شروع ہی کی ہے۔
اس کے بالمقابل لوقا کا 3 باب دیکھیں تو انہوں نے بھی یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسیح، آنے والا مسیح جو ہے وہ چونکہ داؤد کی نسل سے ہے، اس لیے یسوع داؤد کی نسل سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ان دونوں نسب ناموں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں آپس میں اختلاف ہے، تعداد کا بھی اختلاف ہے، ناموں کا بھی اختلاف ہے، بالکل 2 الگ الگ کہانی ہیں، لیکن ایک اختلاف تو بالکل واضح ہے۔ یہودیوں کا تمام قوم، یہودیوں کے تمام فرقے مانتے تھے کہ آنے والا مسیح داؤد کی نسل سے ہوگا، لیکن جس طرح فرقوں میں اختلاف ہوتا ہے، ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ داؤد کی نسل سے تو ہوگا، لیکن ہوگا داؤد کے بیٹے سلیمان کی نسل سے۔ دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ ہوگا تو داؤد کی نسل سے، لیکن ہوگا داؤد کے بیٹے ناتن کی نسل سے۔ جو نسب نامہ مسیح نے انجیل نے بنایا ہے، متی نے بنایا ہے، اس میں داؤد کی نسل یسوع کو داؤد کے بیٹے سلیمان کی نسل سے قرار دیا گیا ہے، اور جو نسب نامہ لوقا نے بنایا ہے اس نے داؤد کے بیٹے ناتن کی نسل سے قرار دیا ہے۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسیح داؤد کی نسل سے ہیں، دونوں غلط کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ دونوں غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ مسیح داؤد کی نسل سے تھا سلیمان کی اولاد ذریعے یا ناتن کے ذریعے، یہ آپس میں اختلاف ہے۔ پھر دونوں نسب ناموں کا پرانے عہد نامے سے اختلاف ہے۔ ایک پرانا عہد نامہ کچھ نام اور بتاتا ہے، یہ کچھ نام اور بناتے ہیں، ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے، پرانے عہد نامے سے بھی اختلاف ہے۔ بڑی کوشش کی ان دونوں انجیل نویسوں نے کسی طرح مسیح کو داؤد کی نسل ثابت کر دیں، کیونکہ اگلے جو کہتے ہیں وہ داؤد کی نسل سے کہاں، وہ صاف کہتے تھے کہ جی وہ صاف لکھا ہے کہ وہ داؤد کی نسل سے ہوگا، اور یہ تم کہتے ہیں ناصرہ سے آ گیا داؤد کی نسل سے، یہ ہے نہیں، یہ کس طرح ہو گیا؟ یوحنا کی انجیل میں یہ صاف لکھا۔ لیکن مسیح علیہ السلام بیچاروں کی، دونوں انجیل نویسوں کی پوری کوشش کو نہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو اس کا بیٹا کیوں کہ ٹھہرا؟ اب آپ مجھے بتائیے، ایک کتاب کا ایک حصہ کہتا ہے کہ مسیح داؤد کی نسل سے تھا مگر سلیمان کا بیٹا تھا، ایک کہتا ہے کہ داؤد کی نسل سے تھا مگر ناتن کا بیٹا تھا۔ مسیح خود کیا کہتے ہیں؟ وہ تو داؤد کی نسل سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پرانے عہد نامے کے خلاف ہے۔ داؤد تو خود اس کو خداوند کہہ رہا ہے، خداوند کہتے ہوئے وہ اس کا باپ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دلیل بھی ایسی کچی پکی ہی ہے، مگر خیر ہمیں اس سے غرض نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نئے عہد نامہ کے ان تینوں کتابوں میں ایسا اختلاف ہے، ایسا تضاد ہے جو تم حل نہیں کر سکتے۔ متی کا انجیل نویس کا اس کا اور ہے، کا نسب نامہ اور ہے، مختلف ہے لوقا کے نسب نامے سے۔ لوقا کا نسب نامہ متی کے نسب نامے سے بھی مختلف ہے اور پرانے عہد نامے سے بھی مختلف ہے، جس کو تم الہامی کتاب کہتے ہو۔ اور پھر مسیح تمہاری ان ساری کوششوں پر کو ملیا میٹ کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ مسیح داؤد کی نسل سے نہیں ہو سکتا۔ وہ اس زمانے کے یہودی ان سے زیادہ کوئی سمجھدار تھے، اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا، اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرات کی۔ لیکن بعد میں انجیل نویسوں نے مسیح علیہ السلام کو داؤد کا بیٹا قرار دیا مسیح کے اس قول کے خلاف۔ اب اس کتاب میں یہ اختلاف ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، الہامی کتاب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کے متبعین اس کو خدا، اس کے ماننے والے اس کو خدا کی کتاب قرار دیتے ہیں، تو اس میں ضرور اختلاف ہو۔ کوئی کتاب آپ نکال کر دیکھ لیں، وید کو جو لوگ کہتے ہیں، پنڈت جان کہتا ہے یہ الہامی کتاب ہے، بڑی بڑی اختلافات سے۔ آخری وید جو ہے وہ چوتھا انجیل پر نام سے بھول جاتا ہے، تو وہ بالکل مختلف ہے دوسری ویدوں سے۔ تو کنٹرڈکشن جو ہے، تضاد جو ہے اس کتاب کا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور بات ہے
کہ اس بات کو کتنا وقت لگ گیا، اس بات کو محسوس کیا ہے عیسائیوں نے بھی، بڑے بڑے عیسائیوں نے. میں نے تو کوئی بھی تفسیر ان کی نہیں دیکھی بڑے عام عیسائی کی جس نے اشارتاً اس بات کو قبول نہ کر لیا ہو کہ یہ کتاب جو ہے آپس میں اختلافات پائے جاتے ہیں. لیکن جو اس کے مخطوطات ہیں جن سے یہ کتاب مرتب کی جاتی ہے، اور ہمارے سامنے چھاپ کو سمجھتے ہم سمجھتے ہیں یہ بائبل باقاعدہ الہامی کتاب ہے قرآن شریف کی طرح. یہ کتاب مرتب کی جاتی ہے مختلف مخطوطات سے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں. کم از کم 5000 مخطوطات پریس کے سے پہلے اس کے موجود پائے جاتے ہیں. مسودات جس کو کہتے ہیں یا مخطوطات کہتے ہیں، مینوسکرپٹس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. اب اس کے متعلق ایک حوالہ سن لیں بڑا واضح طور پر. 2 مخطوطے ہیں بڑے زبردست، بڑے اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی عبارت جو ہے یہ اصل لکھنے والوں کے قریب ترین گئی ہے. ایک ان میں سے کہلاتا ہے کوڈیکس سینائٹیکس اور ایک کہلاتا ہے کوڈس واٹیکینس. کوڈس سینائٹیکس جو ہے وہ ایک طور پہاڑ کے اوپر ایک خانقاہ ہے، ابھی بھی موجود ہے، کیتھرائن خانقاہ. اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں کے جو راہب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خط ہے. اللہ عالم، ہو سکتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں وہ علاقہ فتح ہوا تو ہو سکتا ہے حضرت عمر نے ان کو کوئی خط دیا ہو جس میں ان کو امان دی گئی ہے، تو وہ انگوٹھی جو لگائی ہوگی اس کے اوپر مہر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر حضرت عمر کے پاس تھی، وہ لگائی ہوگی، اس لیے وہ کہتے ہیں واللہ عالم کس لیے وجہ سے کہتے ہیں. یہ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی تو میں نے بیان کر دی. تو کوڈیکس سینائٹیکس وہاں سے یہ ایک مسودہ موجود تھا. وہاں سے ایک جرمن تھا، یہ روسی تھا، ٹشنجارف، وہ لے گیا وہاں سے. آج کل یہ برٹش میوزیم میں ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. دوسرا مسودہ ہے کوڈیکس واٹیکینس. یہ ویٹیکن جو پوپ کی لائبریری ہے وہاں پر ہے. بڑا ہوا تھا اندر لیکن پتہ نہیں لگتا تھا علماء کو جو باہر تھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو جب نیپولین نے قبضہ کیا تو وہ اس نے اپنے شان کے لیے، بادشاہوں کو شوق ہوتا ہے نا، تو اس نے وہ مسودہ بھی اپنے ساتھ لے آیا باہر اور دنیا کو پتہ لگ گیا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. پھر اب واپس چلا گیا ہے. یہ مسودات دونوں آپس میں کافی ملتے جلتے ہیں. تو ایک آدمی کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی، جس کو قریبی نقل کہتے ہیں نا، یعنی مثلا کوڈیکس واٹیکینس کسی نے ہم نے رکھا ہے اور کوڈیکس سینائٹیکس تیار کیا ہے، یا کوڈیکس سینائٹیکس کسی نے سامنے رکھا ہے اور کوڈیکس واٹیکینس تیار کیا ہے. یہ اس کا خیال گیا. اس بات کا جائزہ لینے کے لیے دونوں مسودات کا تقابل کیا گیا. اب سنیں، 2 مسودات جو بڑے قریب ہیں، جو بڑے ملتے جلتے ہیں، جس کے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ ایک دوسرے کی نقل ہو سکتے ہیں، اس کے متعلق عیسائی پادری اور عیسائی مصنفین مفسرین کیا کہتے ہیں. یہ جو حوالہ میں پڑھوں گا یہ ڈاکٹر J.O.F. مرے کا ہے. وہ کہتے ہیں The theory of approximate common origin of the two manuscripts has indeed received its coup de grace in part of Hoskier's Codex B and its allies, in which he presents no fewer than 3,000 differences. He presents no fewer than 3,000 differences between Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus in the 4 Gospels, with the evidence supporting each side. کہتا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوڈیکس سینائٹیکس اور کوڈیکس واٹیکینس ایک ہی مخطوطے کی نقل ہے. ایک کو سامنے رکھا ہے، اس کے یہ 2 نقلیں ہیں، یا ان میں سے ایک کو سامنے رکھ کر دوسرے نقل کی گئی ہے. یہ نظریہ ہاسکیئر نے غلط ثابت کیا. جب تقابل کیا تو دیکھا کہ صرف اناجیل کے 4 حصے میں، 4 اناجیل کے حصے میں، خطوط والا حصہ بھی لمبا اور اس کے علاوہ ہے، اعمال کی کتاب ہے اس کے علاوہ ہے، صرف اناجیل کے 4 اناجیل میں سے ان دونوں مخطوطات میں جو آپس میں بہت قریب ہیں، جو بہت ملتے جلتے ہیں، 3000 اختلافات ہیں. لیکن صرف 3000 اختلافات نہیں، ایسے 3000 اختلافات جن کی دوسرے مخطوطات سے تائید ہوتی ہو. کوڈیکس سینائٹیکس نے ایک بات لکھی ہے
بعض مخطوطات اس کی تائید کرتے ہیں، کوٹس واٹیکن نے سے ایک بات لکھی ہے، دوسرے مخطوطات اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو دو مخطوطات جو بڑے بنیادی سمجھے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوڈیکس سینائٹیکس اور ویٹیکینس کسی پر متفق ہیں تو گویا یہ ہم اصل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ان دو مخطوطات میں بھی صرف 4 اناجیل میں 3000 اختلافات ہیں۔ تو قرآن شریف نے یہی تو کہا تھا لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافًا كَثِيرًا۔ باقی ہر بات میں اختلاف ہے۔ ایک مثال، اب وقت تھوڑا ہے، میں ایک مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ مسیح علیہ السلام کے بچپن کے متعلق یہ لکھا ہے، ایک انجیل کہتی ہے کہ پیدا ہوئے ان کے والدین، اور پھر ان کو والدین ان کے خوف کے ڈر سے، ہیرودیس کے خوف سے مصر لے گئے۔ دوسری انجیل کہتی ہے نہیں، پیدا ہوئے اور آرام سے واپس اپنے وطن آ گئے۔ اب کس کی بات مانی؟ دونوں باتیں بالکل کنٹراڈکٹری ہیں، بالکل متضاد ہیں۔ ایک انجیل کہتی ہے کہ مسیح کا وطن گلیل تھا اور وہاں مسیح بے عزت ہوئے۔ دوسری انجیل کہتی ہے کہ مسیح کا وطن گلیل تھا اور وہاں مسیح کی بڑی عزت ہوئی۔ یہودیہ وطن تھا، یہودیہ میں ذلیل ہوئے، اور گلیل گئے تو گلیل میں بڑے مقبول ہوئے۔ تو اس کتاب کے متعلق آپ کے سامنے کسی عیسائی سے گفتگو ہو، بڑے اطمینان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں، ان کا بچپن کا پیدائش کا واقعات ہوں، ان کے بچپن کا زمانہ ہو، ان کی جوانی کا زمانہ ہو، ان کی تعلیم کا زمانہ ہو، ان کے حواریوں کا ذکر ہو، ان کے معجزات کا ذکر ہو، ان کے وفات کا ذکر ہو، کوئی بات بھی نہیں، ان کے آسمان پر جانے یا نہ جانے کا ذکر ہو، کوئی بات بھی نہیں جس میں تضاد نہ پایا جاتا ہو۔ پھر اس کتاب کو کہا جاتا ہے ورڈ آف گاڈ، خدا کا کلام۔ اللہ رحم کرے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام آپ نے بھی سماعت فرمایا، ہم نے بھی سنا۔ تو جس طرح محترم میر صاحب نے فرمایا کہ ہر اہم بات جو حضرت مسیح کے بارے میں بیان کی گئی ہے اس میں اختلاف ہے، تو اس کتاب کو تو ہرگز خدا کا کلام نہیں کہا جا سکتا۔ لوگوں نے اپنی مرضی سے یہ کتابیں لکھیں، اور لکھنے والوں کے تو وہم میں بھی نہیں ہوگا کہ آئندہ ان کو الہامی بنا لیا جائے گا، لیکن بعد میں عیسائیوں نے ان کو الہامی قرار دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا اقتباس آخر میں برکت کے لیے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اب چونکہ عیسائیوں کو یہ سخت مصیبت پیش آئی کہ کوئی عبرانی انجیل موجود نہیں، صرف قریباً 60 انجیلیں یونانی میں ہیں جو باہم متناقض ہیں، جن میں سے یہ 4 چن لی گئیں جو وہ بھی باہم مخالفت رکھتی ہیں، بلکہ ہر ایک انجیل اپنی ذات میں بھی مجموعہ تناقضات ہے۔ ان مشکلات کے لحاظ سے یونانی کو اصل زبان ٹھہرایا گیا ہے، لیکن یہ اس قدر بیہودہ بات ہے کہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان پادری صاحبوں نے کس قدر جھوٹ اور جال سازی پر کمر باندھی ہے۔ تریاق القلوب کا یہ حوالہ تھا۔ تو آج محترم میر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے، اور اس پروگرام میں جو سامعین کے طور پر شامل تھے، محترم عبدالرحمن صاحب، محمد افضل فہیم صاحب، مکرم نسیم احمد صاحب اور مکرم رانا عمر احمد صاحب، تو تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیں، آئندہ پروگرام میں نیا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔